بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو. حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو. راستہ انسان کی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ انسان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے راستہ بھی اس کی ضرورت ہے. گھر جانا ہے تو راستہ چاہیے، آفس جانا ہے تو راستہ چاہیے، مسجد جانا ہے تو راستہ چاہیے، بازار جانا ہے تو راستہ چاہیے، محل میں جانا ہے تو راستہ چاہیے، جھونپڑی میں جانا ہے تو راستہ چاہیے. راستہ انسان کی توجہ کا مرکز ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہا، چونکہ یہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اسلام نے راستے کی حقوق کو بھی بڑی اہمیت دی ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو. راستے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بہت فضائل بھی بیان فرمائے ہیں کہ راستے کو محفوظ رکھا جائے، اس میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حضور نے جو درس دیا ہمیں راستے کے متعلق، ان میں سے ایک حدیث یہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے راستے چلتے ہوئے کانٹے دار ٹہنی کو اٹھا کر راستے سے سائڈ پہ کر دیا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. اس وجہ سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے ٹہلتے چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا. معراج کی شب جنت میں ایک شخص کو دیکھا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا کہ اس نے راستے میں سے ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. سبحان اللہ. اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص تھا جس نے کوئی نیکی کی نہیں تھی، کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی. راہ چلتے ہوئے اسے راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی، یا وہ راستے میں درخت تھا اس کی ٹہنی راستے میں لٹک رہی تھی، کانٹے والی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی. اس شخص نے اس ٹہنی کو راستے سے یا تو ہٹایا یا اس درخت سے کاٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کو قبول فرمایا اور جنت میں داخل فرما دیا. سبحان اللہ. فرمایا اس کے پلے میں کوئی نیکی تھی ہی نہیں، کھاتے میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مومن ہے. مومن کے بغیر کسی کی نیکی قبول نہیں ہے. پہلی بنیاد تو ایمان ہے، ایمان جس کے پاس ہے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے اس کی اس نیکی کو بھی قبول فرمایا. یہ راستے سے کانٹے والی ٹہنی تکلیف دہ چیز ہٹا دینے سے مغفرت ہو جاتی ہے. پتہ ہے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کو پسند فرماتا ہے. جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے رب اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. سبحان. حدیث شریف میں ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بہت سے فضائل بیان ہوئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے تو فائدے ہیں، ثواب ہیں. تو کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالنا، راستے میں تکلیف کا باعث بننا اسلام کو انتہائی ناپسند عمل ہے. یہ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. لیکن یہ حکم واجب نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ راستے میں نہیں بیٹھا کرو. جیسے راستے میں ہمیں آتے جاتے ہمارے بزرگ کوئی ہمیں نصیحت کر دیں، ایسا نہیں کیا کرو. ہم کہیں حضور ہمارا یہ مسئلہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کرو لیکن یہ کر دو. تو حضور علیہ السلام نے جب راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، چونکہ یہ لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا. کیا عرض کیا؟ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بدھ. عرض کی یا رسول اللہ
یہ ہماری ضرورت ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں، ضرورت ہے کوئی بات کر لیتے ہیں، نتحدث فیہا، ہم یہاں بیٹھتے ہیں آپس میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر واجب حکم ہوتا تو صحابہ کی کیا مجال تھی کہ حضور کے سامنے عرض کرتے نہیں ہم تو بیٹھیں گے، نہیں یہ واجب نہیں تھا، حضور نے مشورہ دیا تھا کہ راستے میں نہیں بیٹھا کرو، راستے میں نہیں بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری ضرورت ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی، بس راستے میں یہ تھوڑی سی کہیں نکڑ پہ ادھر ادھر جگہ مل گئی، ہم دوست احباب آپس میں مل بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں، چند باتیں کر لیتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، جب تم کہتے ہو کہ نہیں تمہیں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تو پھر پتہ کیا کرو؟ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے، تمہاری مجبوری ہے، تمہاری ضرورت ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، بیٹھنے کی اجازت دے دی، مگر کیسے؟ فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ وہ راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے کا پہلا حق یہ ہے نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو۔ یہاں سے تمہاری ماں بھی گزرے گی، تمہاری بہن بھی گزرے گی، تمہاری بیٹی بھی گزرے گی، تمہاری مسلمان بہنیں یہاں سے گزریں گی، نگاہیں تمہاری نیچی رہیں، نگاہ کسی پہ نہ پڑے، چونکہ اگر کسی پہ نگاہ پڑتی ہے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، حرام نگاہ بنتی ہے، تو قیامت کے دن تو حدیث شریف میں آتا ہے جس نے نگاہوں کو حرام سے بھرا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ اپنے فضل سے ہی بچائے جی، ورنہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دعا کیا کرے اپنے فضل سے وہ ہمیں بچائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے کا حق ہے نگاہیں نیچی رکھو، یہاں سے غیرت مند مسلمان بھی گزریں گے، غیرت مند مرد بھی گزریں گے، غیرت مند عورتیں بھی گزریں گی۔ تو غیرت مند عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی آنکھیں پھاڑ کے انہیں دیکھتا رہے، انہیں تاڑتا رہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ خبردار ان کی غیرت کو مت للکارو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اللہ اکبر۔ غیرت مند مرد ہے، اس کے ساتھ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تم آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھو گے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ مروت میں تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ دل اس کا چھلنی ہو جائے گا۔ تو مسلمان ایسا تھوڑی ہوتا ہے جو دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرتا رہے، لوگوں کے دل توڑتا رہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے دل جوڑتا رہے۔ وَكَفُّ الْأَذَى، اور تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹاؤ، راستے کو گندا نہیں کرنا، راستے کو صاف رکھنا ہے، راستے میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا بلکہ راستے سے ہٹانا ہے۔ فرمایا تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ تکلیف دہ چیز کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، گندگی پھینک دی اس سے بدبو آتی ہے راستے سے گزرتے ہوئے، وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ کوڑا کرکٹ پھینک دیا، قدموں میں آتا ہے، کوئی کانٹا چبھ سکتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی، آنے جانے میں پریشانی ہے، یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دو، کوئی بھی چیز ہو تکلیف دینے والی۔ اور اگر بندہ خود راستے میں تکلیف کا باعث بن گیا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ انسان بنے، ہٹ جائے راستے سے۔ وہ خود بھی تو تکلیف دہ بن گیا نا، جب اس کی نگاہیں جھکتی نہیں ہیں، وہ انسان نہیں بنتا تو وہ خود ہی تکلیف دہ چیز بن گیا، اس کو راستے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ ابھی 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورد السلام، سلام کا جواب دو۔ آنے جانے والا تمہیں کوئی سلام کرے، سلام کا جواب دو۔ پہلی بات تو یہ ہے بندہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام میں پہل کرے۔ اگر پہل نہیں کر سکا، کسی نے سلام کیا ہے تو خدا کے بندے کو چاہیے سلام کا جواب دے، اور اتنی آواز میں دے کہ جس نے سلام کیا ہے اس کو جواب کی آواز آ جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ بس اوقات منہ بسورے بیٹھے رہتے ہیں، سلام کرو جواب بھی نہیں دیتے، بات تک نہیں کرتے، آپس میں خوش گپیوں میں مگن ہیں۔ پتہ نہیں کیسا ہو گیا مسلمان، اللہ بہتر جانتا ہے۔
ہماری تعلیمات اتنی بھی نہیں رہی کہ ہمیں اتنا پتہ ہو آنے جانے والوں کو سلام کرنا ہوتا ہے، سلام کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا بھی علم نہیں رہا پھر اپنی جہالت پہ ماتم کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا جس کو اتنا نہیں پتا۔ والامر، اور سلام تو ایسی چیز ہے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹا اپنے آتے جاتے اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، گھر سے نکلو تو سلام کرو۔ فرمایا اس میں تمہارے لیے بھی برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں، پہلی چیز فرمایا تھا نگاہیں نیچی رکھو، دوسری چیز فرمایا تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ تکلیف دہ چیز کا جہاں تک مسئلہ ہے، پان وغیرہ کھاتے ہیں تو وہی پیک تھوکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بسا کا تو ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے پاس سے گزریں گے تو اوپر سے کوے بیٹھ کر دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ تو 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ، اللہ نے، مطلب یہ جہالت کی انتہا ہے جی، کہ بندہ راستے میں اتنا بھی خیال نہ کرے، تھوک رہا ہے کسی کے اوپر تھوک دے، وہ بھی پان کی پیک۔ پھر ایسے بندے کو کوئی پکڑ کے مارے نہ تو کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں جی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ تم نے جو کیا ہے یہ بھی تو سوچو۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، والنہی عن المنکر، برائی سے روکے۔ راستے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو، کسی راہگیر کو الٹی سیدھی کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں، اس کا فرض ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو روکے اور پھر اسے اچھا کام بتائے، ایسے نہیں کرو ایسے کرو۔ ہم تو تماشائی بنے رہتے ہیں راستے میں۔ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، ہم دور کھڑے تماشبین بنے رہیں گے، تماشا دیکھیں گے۔ آج کل تو موبائل کی ایک وبا بھی آ گئی ہے، ویڈیو بناتے رہیں گے تاکہ جلدی سب سے پہلے میں شیئر کر دوں، کوئی اور نہ کر دے۔ لڑائی ہو رہی ہے، یہ نہیں کر رہا کہ آگے بڑھ کے چھڑاؤں، بچاؤں۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، ویڈیو بنائے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا تاکہ میں جلدی سے شیئر کر سکوں۔ کیا انسانیت ہے ہمارے اندر۔ اس صحافی حضرات تو یہاں تک بھی دیکھیں، بندہ آگ میں جل رہا ہے، مر رہے ہیں، یہ اپنی ویڈیو اور تصویریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انگریز نے جب یہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا برِ صغیر میں، میں نے ایک واقعہ پڑھا میں نے واقعہ، اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھے جی۔ یہ کفار جو آپ کے سامنے بڑے اپنی خوش اخلاقی دکھاتے ہیں، یہ بڑے بدترین لوگ ہیں، بہت بدترین لوگ ہیں۔ انہیں جہاں موقع ملتا ہے یہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ 1857 یا کچھ اس کے لگ بھگ کی جنگ وغیرہ جو انگریز نے لڑی تو انہوں نے سارا راشن پانی بند کر دیا تھا، سب ایک جگہ پہ اسٹاک کر دیا اپنی فوج کے لیے، لوگ بھوکے مر رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو اس وقت صورت حال تھی مت پوچھئے۔ تو برطانیہ کے کسی صحافی نے ایک تصویر کھینچی، ایک گدھ تھا جو ایک بچے کی طرف لپک رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس کی سانس نکلے، وہ تڑپ رہا تھا، بچہ بھوک سے، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، گدھ اس کے پاس کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ بچے کی سانس نکلے میں اس کو کھاؤں، اور اس صحافی نے تصویر بنائی۔ پھر اس نے امریکہ میں کہیں عدالت میں کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات ہوئی، اس نے وہاں پہ ذکر کیا، تو جج نے اس سے کہا، اس نے کہا وہ ایک گدھ تھا، کوئی تصویر وغیرہ دکھائی، کچھ بھی ہوا، بہرحال مجھے پورا صحیح طرح سے واقعہ یاد نہیں، یہ بات یاد ہے اس نے جج کو جب بتایا، دکھایا کہ ایسے ہوا تھا، وہاں پہ ایک بچہ تھا اور ایک گدھ تھا، میں نے ان کی تصویر لی۔ اس نے کہا ایک گدھ نہیں تھا، 2 گدھ تھے، ایک وہ تھا جو اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا، دوسرے تم تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آگے بڑھ کے مدد کرنی ہوتی ہے، کسی کو ضرورت ہے۔ انسانیت اس کا نام نہیں کہ ویڈیو بنائی، تماشے دیکھے، ادھر شیئر ادھر شیئر، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی۔ کوئی مشکل میں پڑا ہے اس کی مدد کریں، کوئی غلط کر رہا ہے اس کو جا کے روکیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، جا کے روکیں، پتہ کریں، پوچھیں۔ لیکن ہم دور سے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے، کہ میں بیچ میں گیا کہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں بیٹھنے کی اجازت اس صورت میں دی جب ہم اس کے یہ 5 حق ادا کریں۔ پہلا حق یہ تھا نگاہیں نیچی رکھیں، دوسرا حق یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں، تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیں، چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں، پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے منع کریں۔ جب کوئی مسلمان یہ 5 حقوق ادا کرتا ہے تو اسے راستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، اگر وہ یہ حقوق ادا نہیں کرتا تو اسے راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔